والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته بالصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ، خلوص و للہیت کے ساتھ، بلکہ مکمل ایمانداری کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر جس کو جو درود شریف یاد و محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شاعر کہتا ہے سانسوں سے لوبان کی خوشبو آتی ہے. ایک ایک مصرے پر توجہ. سانسوں سے لوبان کی خوشبو آتی ہے اور باتوں سے ریحان کی خوشبو آتی ہے. سانسوں سے لوبان کی خوشبو آتی ہے، باتوں سے ریحان کی خوشبو آتی ہے اور بھارت سے ہم لوگ محبت کرتے ہیں، ہم سے ہندوستان کی خوشبو آتی ہے. بھارت سے ہم لوگ محبت کرتے ہیں، بھارت سے ہم لوگ محبت کرتے ہیں، ہم سے ہندوستان کی خوشبو آتی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خدا تعالی ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جس کا سیدھا سادھا ترجمہ یہ ہے اے محبوب ہم نے آپ کو ساری جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اب آپ سوال کر سکتے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں اے ارشاد کیا اللہ نے، کیا خدا تعالیٰ نے اپنے محبوب کو، اپنے رسول کو، اپنے حبیب کو صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے؟ صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے؟ تو میں آپ کو لے چلوں گا بارگاہ اعلیٰ حضرت میں اور یہی سوال بڑے ادب و احترام کے ساتھ سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں تصرفات کی دنیا میں عرض کروں گا. یا اعلیٰ حضرت وقت کے مجدد آپ ہیں، وقت کے مفسر آپ ہیں، وقت کے محدث آپ ہیں، وقت کے ولی آپ ہیں، وقت کے عالم آپ ہیں. آپ کا علم لاجواب، آپ کا تقوی لاجواب، آپ کی پرہیزگاری لاجواب، آپ کا فتویٰ لاجواب، آپ کا عشق رسول لاجواب. ہمیں بتائیے نا کیا اللہ نے، کیا خدا نے اپنے حبیب کو صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے؟ صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے تو سرکار اعلیٰ حضرت تصرفات کی دنیا میں جواب دیں گے اے ارشاد ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ خدا نے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو مخدوم اشرف کا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ تو وہی ہے جو اجمیر کے غریب النواز کا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ تو وہی ہے جو بغداد کے غوث اعظم کا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ تو وہی ہے جو حضرات حسنین کریمین کا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ تو وہی ہے جو خلفائے راشدین کا عقیدہ ہے. ہم لوگ عرض گو ہوں گے یا اعلیٰ حضرت ہمارا عقیدہ ہے کیا؟ تو سرکار اعلیٰ حضرت شاعری کے لفظوں میں جواب دیں گے کہ سن لو ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ خالق کل نے آگ کو معلوم بنا دیا. وہ رہا ہے آج کم سمے سے آج نعرہ رسالت حسن عظمت اللہ صفی نعرہ رسالت. سبحان اللہ. حضرت سیدنا عظمت اللہ صفی سے لے کر یار غار مصطفیٰ حضرت صدیق اکبر تک سب کا عقیدہ یہی ہے. ایک صحابی رسول کا عقیدہ دیکھیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے ایک مرتبہ میرے مصطفیٰ نے ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا اور قیمت دے دی اور فرمایا میں کل گھوڑا لے کر جاؤں گا. جب دوسرے دن میرے مصطفیٰ اس اعرابی کے پاس گھوڑا لینے کے لیے گئے، تشریف لے گئے تو اعرابی مکر گئے اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد میں کیسے مان لوں کہ آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا تھا؟ میں کیسے مان لوں کہ آپ نے مجھے قیمت دی تھی؟ کوئی شہادت ہے تو بتاؤ، کوئی شاہد ہے تو بتاؤ.
کوئی گواہ ہے تو بتاؤ جس وقت میرے مصطفیٰ نے اس عربی سے گھوڑا خریدا تھا، قیمت بھی تھی، تو آپ تنے تنہا تشریف لے کر گئے تھے، آپ کے ساتھ کوئی شہادت دینے والا موجود نہ تھا، آپ کے ساتھ کوئی گواہی دینے والا موجود نہ تھا، اس لیے نبی خاموش۔ جب نبی خاموش ہے تو صدیق و عمر بھی خاموش، نبی خاموش ہے تو عثمان و حیدر خاموش، نبی خاموش ہے تو مکمل صحابہ کی جماعت خاموش، نبی خاموش ہے تو زمین و زماں خاموش، مکیر و مکہ خاموش، چنین و چنا خاموش، نبی خاموش ہے تو عرش اعظم بھی خاموش، نبی خاموش ہے تو بیت المعمور اور سدرہ خاموش، نبی خاموش ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ خاموش، اور نبی کی خاموشی کا عالم یہ ہے کہ بریلی کا تاجدار کہتا ہے یا رسول اللہ تیرے آگے جو ہے دمے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیری جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ نبی کی خاموشی کا عالم یہ ہے، نبی خاموش ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ دریا دریا خاموش، نبی خاموش ہے۔ اتنے ہی میں اسی محفل میں میرے آقا کے ایک اور صحابی جن کا پیارا نام حضرت خزیمہ ہے، ان کی آمد ہو گئی، ذرا محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ حضرت خزیمہ کی آمد ہو گئی، انہوں نے دیکھا نبی خاموش ہے، صدیق و عمر خاموش ہے، عثمان و حیدر خاموش ہے، مکمل صحابہ کی جماعت خاموش ہے۔ انہوں نے حضرت اسی محفل سے ایک اور صحابی کو باہر لے گئے اور پوچھا بھائی جان مجھے بتائیے نا نبی خاموش کیوں ہے، صحابہ کی جماعت خاموش کیوں ہے، عربی کا مطالبہ کیا ہے؟ تو اس صحابی نے مکمل بات بتائی کہ نبی رحمت نے اس عربی سے گھوڑا خریدا تھا، قیمت دی تھی اور فرمایا تھا میں کل گھوڑا لے کر جاؤں گا، مگر جب میرے نبی اس کے پاس تشریف لے گئے تو عربی مکر گیا، شہادت کا طلبگار ہے۔ نبی رحمت خاموش اس وجہ سے ہے کہ جس وقت میرے آقا نے اس عربی سے گھوڑا خریدا تھا تو آپ تنے تنہا تشریف لے کر گئے تھے، آپ کے پاس کوئی شہادت دینے والا موجود نہ تھا۔ حضرت خزیمہ نے فرمایا، اب توجہ چاہوں گا، حضرت خزیمہ نے فرمایا کیا یہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے؟ توجہ، حضرت خزیمہ نے فرمایا کیا یہ میرے آقا نے فرمایا ہے میں نے گھوڑا خریدا ہے؟ صحابی فرمانے لگے کئی بار فرمایا ہے مگر عربی ماننے کو تیار نہیں، عربی اقرار کرنے کو تیار نہیں۔ حضرت خزیمہ نے فرمایا ارے نبی کی بات اپنی بات نہیں ہوگی، نبی کی بات خدا کی بات ہوتی ہے، چلو میں اپنے طرف سے اپنے نبی کا گواہ بن جاتا ہوں۔ حضرت خزیمہ آ گئے نبی کی بارگاہ میں اور عربی سے مخاطب ہو کر فرمایا اے عربی کان کھول کر سن لے، کل میرے مصطفیٰ نے تجھ سے گھوڑا خریدا تھا، قیمت دی تھی، میں گواہی دیتا ہوں، شہادت میں دی۔ عربی نے نبی کے حوالے گھوڑا کیا اور بڑی تیزی سے بھاگا کیونکہ وہ جانتا ہے اس کے ٹھہرنے میں تھوڑا بھی وقت لگ گیا تو حضرت فاروق اعظم کی تلوار نکل جائے گی اور اس کا سر دھڑ سے الگ ہو جائے گا۔ عربی چلا گیا، ادھر میرے مصطفیٰ نے حضرت خزیمہ سے پوچھا اے خزیمہ کل جب میں نے گھوڑا خریدا تھا، قیمت دی تھی، خرید و فروخت کے وقت، معاملات کی تحقیقات کے وقت تم موجود نہ تھے، تم نے بغیر دیکھے گواہی دی کیسے؟ حضرات آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہوں، جتنے ہیں سب میرے اساتذہ ہیں، ذرا محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حضرت خزیمہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اے خزیمہ تم نے بغیر دیکھے گواہی دی کیسے؟ اب حضرت خزیمہ کا جواب سنیے، ایمان تازہ نہ ہو جائے تو کہنا۔ حضرت خزیمہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر گواہی دیکھ کر دینے کی بات ہے تو آپ نے فرمایا خدا ایک ہے، میں نے دیکھا نہیں مان لیا، آپ نے فرمایا عرش اعظم ہے، میں نے دیکھا نہیں مان لیا، آپ نے فرمایا لوح و قلم ہے، میں نے دیکھا نہیں مان لیا، آپ نے فرمایا جنت ہے، میں نے دیکھا نہیں مان لیا، آپ نے فرمایا دوزخ ہے، میں نے دیکھا نہیں مان لیا، آپ نے فرمایا جبریل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل ہے، میں نے دیکھا نہیں مان لیا، آپ نے فرمایا کرامن کاتبین بندوں کے کاندھے پر مقرر ہے، میں نے دیکھا نہیں مان لیا، آپ نے فرمایا منکر نکیر قبروں میں مردوں سے سوال جواب کرنے پر مقرر ہے، میں نے دیکھا نہیں مان لیا۔ یا رسول اللہ حضرت آدم کے بارے میں آپ نے بتایا، حضرت نوح کے بارے میں آپ نے بتایا، حضرت سلیمان کے بارے میں آپ نے بتایا، حضرت زکریا کے بارے میں آپ نے بتایا، حضرت یحییٰ کے بارے میں آپ نے بتایا، حضرت یوسف کے بارے میں آپ نے بتایا، حضرت شعیب کے بارے میں آپ نے بتایا، حضرت لوط کے بارے میں آپ نے بتایا، حضرت ابراہیم کے بارے میں آپ نے بتایا، حضرت اسماعیل کے بارے میں آپ نے بتایا، حضرت موسیٰ کے بارے میں آپ نے بتایا، حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ نے بتایا۔ یا رسول اللہ دنیا میں کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 پیغمبران اعظام تشریف لائے، ان نبیوں کو میں نے دیکھا نہیں، ان رسولوں کو میں
نہیں, ان پیغمبروں کو میں نے دیکھا نہیں. یا رسول اللہ آپ نے بتایا میں نے مان لیا ہے, تو یا رسول اللہ جب آپ نے یہ فرما دیا میں نے گھوڑا خریدا ہے, تو یا رسول اللہ میں نے دیکھا نہیں مان لیا ہے, میں نے دیکھا نہیں انہیں تسلیم کر دیا ہے. اب نبی کا مقام دیکھے, نبی کا عظمت اللہ سفی, عظمت اللہ سفی نعرہ رسالہ. اب میرے نبی کی شان دیکھے, نبی کا مقام دیکھے, نبی کی عظمت دیکھے, نبی کی رفعت دیکھے, نبی کا مقام دیکھے. حضرت حذیفہ سے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے حذیفہ جہاں شریعت میں, جہاں اسلام میں, جہاں قانون میں دو گواہوں کی ضرورت پڑے گی, دو شہادتوں کی ضرورت پڑے گی, اگر آپ پہلے تنہا گواہی دے دیں گے, شہادت دے دیں گے تو آپ کی ایک گواہی دو گواہوں کے برابر آنی جائے گی, آپ کی ایک شہادت دو شہادتوں کے برابر آنی جائے گی. حضرت حذیفہ کو میرے مصطفیٰ نے اپنے اختیار سے نبی کی دی ہوئی, اللہ کی دی ہوئی طاقت سے وہ مقام عطا فرما دیا کہ دنیا میں کسی اور صحابی کو ایسی عظمت نہ ملی, ایسی رفعت نہ ملی, ایسی بلندی نہ ملی, ایسا مقام نہ ملا. تبھی تو والا حضرت نے فرمایا تھا یا رسول اللہ خالق کل نے آپ کو خالق کل بنا دیا, دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ اختیار میں, دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ اختیار میں. حضرات وقت مجھے اس سے زیادہ بولنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے, لہذا زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, ولا حول ولا قوة الا باللہ.